ایک چیز ہماری رہ گئی گزشتہ تقریروں میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے اتنا تو تذکرہ کیا تھا کہ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کے ساتھ ان کا ایک جوان غلام بھی آیا تھا شوذب، اور یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اب ان کے بارے میں ان کی شہادت کا تذکرہ اس وقت رہ گیا تھا، تو مختصراً پہلے وہ سن لیجئے، پھر ہم آتے ہیں جناب سعید کی طرف۔ اچھا، اب یہ کیونکہ غلام تھے شوذب عابس کے، اور عابس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ قبیلہ تھا بنو شاکر کہ جس کی امیر المومنین نے یہ کہہ کے تعریف کی تھی کہ اگر بنو شاکر کی تعداد 1000 ہوتی تو روئے زمین پر پروردگار عالم کی ایسے عبادت ہوتی جو عبادت کا حق تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگ ہوں گے، بڑے بہادر، یہی فتیان الصباح کہلاتے تھے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو ان لوگوں کی غلامی اور امیر المومنین کی صحبت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوذب جو تھے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے مومن ہو گئے تھے، اور امیر المومنین سے روایات بھی نقل کرتے تھے، اور امیر المومنین کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان کو اتنی یاد تھیں کہ یہ کوفے میں جتنے لوگوں کو امیر المومنین کے دروس، امیر المومنین کی نصیحتیں، امیر المومنین کی حدیثیں سننا ہوتی تھیں، وہ شوذب کے پاس آتے تھے اور یہ وہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ اس قسم کے یہ شخص تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی اہل بیت کے گھرانے کے غلام اور کنیزیں کتنے اعلیٰ مرتبے کے ہوتی ہیں، اور وہاں کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کے غلام جون حبشی شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی ہم ابھی آگے چل کے تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح امام حسین کے غلام، امام حسن کے غلام، اور بعض خاندان رسالت کے غلام شہید ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ اور پھر جناب قنبر کا کیا مقام تھا، جناب فضا کا کیا مقام تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ تو بنو شاکر کے خاندان کا غلام بھی بہرحال کوئی معمولی چیز نہیں تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ بنو شاکر، جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی روایات بیان کرنے کے معاملے میں مشہور تھے، اور جب عابس حضرت مسلم ابن عقیل کا خط لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے تھے، وہ ہم نے حضرت عابس کے واقعے میں شہادت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت عابس امام حسین کے پاس اس طرح آئے تھے کہ جو حضرت مسلم ابن عقیل نے خط بھیجا تھا وہ لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے پاس سے نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت شوذب ان کے ساتھ تھے۔ تو اب روز عاشوراء کربلا میں جو گفتگو ہوئی ہے شوذب اور جناب عابس کے درمیان، یعنی آقا اور غلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، وہ بعض مورخین نے نقل کی ہے، اور اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے جذبات تھے جناب عابس کے اور ان کے شوذب کے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بہت ہی شفیق اور مہربان آقا کی طرح سے اپنے غلام سے گفتگو کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ شوذب تم بھی، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنی جان دے دو، یا اور اس قسم کی کوئی بات کرتے کہ بھئی میرا تمہارے اوپر حق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی جان نواز رسول پر قربان کرو، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی۔ صرف یہ کہا تھا کہ کیوں شوذب، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جب شوذب نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا ارادہ، میرا ارادہ تو یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور فرزند رسول پر اپنی جان قربان کروں۔ تو جب انہوں نے عابس نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، ان کو شاباشی دی اور کہنے لگے بے شک عابس شوذب مجھے تم سے یہی امید تھی، اور میں تم کو بہت عزیز رکھتا ہوں، بہت تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہارے علاوہ بھی ایسے افراد ہوتے جنہیں میں تمہاری طرح چاہتا تو میری تمنا یہی ہوتی کہ سب کو میں آقا پر قربان کر دوں۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آقا پر قربان ہو جاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا شمار بھی جانثاران امام حسین میں ہوگا، اور
امام کو تمہاری شہادت کا ظاہر ہے کہ صدمہ ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم جب قتل ہوگے تو مجھے بہت صدمہ ہوگا، تم کو قتل ہوتے دیکھ کے میرے دل کے اوپر بہت قلق گزرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شوذب دیکھو، اب آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اور آج ہم دنیا سے جو کچھ بھی لے جا سکتے ہیں وہ آج لے جائیں، اس کے بعد ہمارا اعمال کا دفتر جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج ایسے صدمے امام کی محبت میں برداشت کریں کہ کل ہمیں اس کا بہترین اجر ملے۔ تو بہرحال وہ تو ویسے ہی راضی تھے، لیکن یہ ان کی جو گفتگو نقل کی گئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے جذبات کیا تھے کہ ایک تو اتنی بڑی مصیبت اور اس میں قتل کا اس طریقے سے شوق، اور دل میں جو کچھ ان کے تھا وہ اس وقت ان کی زبان پر آ گیا۔ اب اس کے بعد شوذب نے ایک مرتبہ امام کو سلام کیا اور کہا کہ مولا بس اب مجھے بھیج دیں۔ تو امام نے ان کو اجازت دی، اور اس کے بعد یہ ایک مرتبہ لشکر کی طرف روانہ ہوئے، اور حسب معمول تمام لشکر نے ان کو گھیر لیا، اور پھر جہاں تک ان میں جان تھی یہ لڑتے رہے، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس طرح جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کا جو ایک خاص مقام تھا محبت اہل بیت میں، اور ان کے ایمان کی جو کیفیت تھی، جس طریقے سے انہوں نے شوذب کو اپنے پاس رکھا تھا، وہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں اس قربانی سے۔